بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 2 فروری 2021 بروز منگل، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو اے کی تازترین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کرنے والے ہیں، اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو چینل بھی سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ثابت ہونے والی ہے کہ اس وقت دبئی میں پاکستانی قونصلیٹ کا امارات میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگانے کا اعلان جاری کر دیا گیا۔ اس بارے میں دی جانے والی اپڈیٹس کے مطابق آپ کو آگاہی فراہم کریں کہ اس کے دبئی اور شمالی امارات میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل اور شکایات کے ازالے کے لیے کونسل خانہ دبئی نے کھلی کچہری کے انعقاد کا اعلان جاری کر دیا، اور اس بار میں خلیج ٹائمز کے مطابق دبئی میں پاکستان کے کونسل جنرل احمد امجد علی اور دیگر اعلیٰ عہدیداران رواں ماہ کی 3 تاریخ کو کھلی کچہری کا انعقاد کریں گے۔ اس بار میں کھلی کچہری کا دورانیہ سحر 1 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ہوگا، جس میں امارات میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کا ازالہ کیا جائے گا، اور کونسلیٹ کی جانب سے سوموار کے روز جاری ایک اسٹیٹمنٹ میں دبئی اور شمالی امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی ممبرز کو دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ ہدایت بھی جاری کی گئی ہے کہ شرکت کرنے والے افراد کرونا وائرس کے لیے بنائے گئے SOPs پر سختی سے عمل درآمد ہوں۔ واضح ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق امارات بھر میں 1.5 ملین پاکستانی مقیم ہیں، جس میں تقریباً 1.3 ملین پاکستانی دبئی اور شمالی امارات میں مقیم ہیں، جس کی وجہ سے ایک نیو قدم یہ اٹھایا گیا جو کہ بہت ہی خوشخبری اور اچھا ثابت ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے پیش نظر دبئی نے پبز اور بار کو مکمل طور پر کلوز کر دیا ہے۔ اس بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کے دوران وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے فروری کی کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ وہ جاری کر دی گئی ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے۔ تو اس بار میں دبئی کے بحران اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سپریم کمیٹی نے یہ جاری کیا ہے، جو کہ 2 فروری سے لے کر 28 فروری یعنی کہ پورا مہینہ ہی فروری کا یہ جاری رہیں گے، اور یہ اس وقت ہوا جب روزانہ کووڈ-19 سیفٹی معائنے کے اطلاعات میں احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ اس بار میں اعلان کردہ نئے قواعد کی مکمل فہرست بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر انہوں نے کہا کہ پبز اور بار بند کر دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ سینما گھروں کے ساتھ ساتھ تفریحی اور کھیلوں کے مقامات سمیت بیٹھے ہوئے انڈور مقامات کی سامعین کی گنجائش بھی، جس کو کم سے کم 50% تک محدود کیا جائے گا، اور احتیاطی تدابیر میں اضافے کے اقدامات کو مزید سخت کیا جائے گا۔ اس بارے میں ہوٹلوں کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہوٹلوں کے اداروں کو مکمل صلاحیت کا اب صرف 70% کام کرنے کی اجازت ہوگی، اور نئی بکنگ کو نئی صلاحیت کی حد کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہوٹلوں میں سوئمنگ پول اور پرائیویٹ ساحل کے اندر آنے والے مہمانوں کی کل صلاحیت بھی اس وقت 70% تک محدود کر دی گئی ہے، جبکہ شاپنگ مال میں بھی 70% کی کم صلاحیت سے کام کریں گے، اور رات 1 بجے سے لے کر ریسٹوران اور کیفے بند ہونے کی ضروریات ہوگی کہ انہیں بند کر دیا جائے گا، اور انہیں اپنے احتیاطی میں تفریحی سرگرمیاں کرنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر اور حفاظتی پروٹوکولز پر سختی سے پابندی کو یقینی بنانے کے لیے سخت نگرانی اور معائنہ مہم چلائی جائے گی، جس میں جسمانی دوری اور چہرے کے ماسک پہننا تک لازمی ہوگا، جس کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ اس فروری کے مہینے میں نیو کووڈ-19 احتیاطی تدابیر کے حوالے سے انہوں نے جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں جو کہ پاکستان سے ہے کہ اس بار پاکستان نے چین سے پہلی ویکسین ڈوز وہ منگوا لی ہے۔ اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ جاری کریں کہ ملک کے صحت کے مشیر فیصل سلطان نے یہ بتایا ہے کہ پاک فوج کے طیارے نے سوموار کو چین سے کووڈ-19 کے ویکسین کی ملک میں پہلی کھیپ وہ لائی ہے، اور اس بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں چین کے ایلیچی سینوفارم کے ذریعے تیار کی جانے والی ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں باضابطہ طور پر حوالے کر دی گئی ہیں، جس سے پاکستان کو اس ہفتے اس ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا اہل بنایا جائے گا۔ اس بارے میں فیصل سلطان نے ایک ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ سینوفارم ویکسین کا پہلا دستہ آ گیا ہے، اور اس پر ہم چین کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم پہلے فرنٹ لائن کیئر ورکرز کو ان کاوشوں کے لیے سلام پیش کرتا ہوں، اور پہلے ویکسین ان کو لگائی جائے گی۔ اس بارے میں پاکستان نے چین سے مزید 10 لاکھ خوراکوں کا مطالبہ بھی کیا ہے،
جبکہ ترقی پذیر ممالک میں کورونا وائرس کے علاج کی فراہمی کے لیے عالمی اسکیم کے تحت ایسٹرازینیکا کووڈ-19 ویکسین کی 17 ملین خوراکیں دینے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی نے کووڈ-19 کے حفاظتی قوانین کو مزید سخت کر دیا ہے اور اس بار میں سخت سزاؤں کا اعلان بھی جاری کر دیا گیا۔ مکمل تفصیلات سے اگر آپ کو اس بارے میں آگاہی فراہم کریں تو یہ تمام اقدامات 2 فروری 2021 سے 28 فروری 2021 تک مؤثر رہیں گے، یعنی کہ اس پورے مہینے کے اینڈ تک۔ اس بار میں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران ہائنس شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی ہدایات کے تحت دبئی کی بحران اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی سپریم کمیٹی میں شیخ منصور بن محمد بن راشد ال مکتوم کی سربراہی میں ایک نئے سیٹ کا اعلان کیا گیا۔ اس بارے میں احتیاطی اقدامات جس کا مقصد برادری کو کووڈ-19 کرونا وائرس سے محفوظ رکھنا بھی شامل تھا، جو کہ 2 فروری 2021 سے شروع ہو کر اس مہینے کے آخر تک مؤثر رہے گی۔ اس بار میں شیخ منصور کی زیر صدارت ایک میٹنگ کے دوران کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ نئے فیصلے ارتقاء کووڈ-19 صورتحال کی مستقل تشخیص کا ایک حصہ ہیں، تاکہ یہ بھی یقینی بنایا جا سکے کہ تمام احتیاطی تدابیر کو مقامی، علاقائی اور انٹرنیشنل پیش رفتوں کے مطابق اپڈیٹ اور ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ اقدامات کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کو مزید بڑھانے اور تمام شہریوں اور رہائشیوں اور وزٹرز کی صحت کے حفاظت کو تحفظ بنانے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا ہے کہ کمیٹی نے مزید کہا کہ روزانہ کی اطلاعات میں احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزیوں کی تعداد میں واضح اضافہ دیکھا گیا اور معاشرے کی صحت اور تندرستی اولین ترجیح ہے، خاص طور پر ان غیر معمولی حالات میں۔ اور کمیٹی نے یہ بھی زور دیا ہے کہ دونوں ممالک اور کمیونٹی کو روکنے کووڈ-19 کے ممبران کا مکمل تعاون کے لیے دبئی کی حکمت عملی پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہوگا۔ اور اعلان کردہ نئے احتیاطی تدابیر کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ سینما گھروں کے ساتھ ساتھ تفریح اور کھیلوں کے مقامات سمیت بیٹھے ہوئے انڈور مقامات کی سامعین کی گنجائش کو کم سے کم 50% تک محدود کر دی جائے گی اور احتیاطی تدابیر میں اضافے کے اقدامات کو سختی سے نافذ العمل کیا جائے گا۔ نمبر 2 پر کہا ہے کہ ہوٹلوں کے اداروں کو مکمل صلاحیت کا 70% کام کرنے کی ضرورت ہوگی اور نئی بکنگ کو نئی صلاحیت کی حد کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہوٹلوں میں سوئمنگ پول اور نجی ساحل کے اندر آنے والے مہمانوں کی کل تعداد صلاحیت بھی 70% تک محدود ہو جائے گی، جبکہ شاپنگ مال میں 70% کی کم صلاحیت سے کام کرنا ہوگا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ریسٹورانٹ اور کیفے کے لیے رات 1 بجے تک بند ہونا ضروری ہوگا اور انہیں اپنے احاطے میں تفریحی سرگرمیاں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اس بارے میں لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ پبز اور بار جو مکمل طور پر بند کر دیے جائیں گے۔ اس بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل جو ہے ہم پہلے ہی دے چکے ہیں۔ تو یہ کچھ